اب میں شازیہ صاحبہ آپ کی طرف واپس آؤں گا. اسی بیچ میں ہمیں جمیل احمد خان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, سابق سفیر ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خان صاحب, اس وقت سفارتی محاذ کو اگر دیکھا جائے, بر وقت ہم رابطہ کرتے ہیں اقوام متحدہ سے, وہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اجاگر کرتے ہیں. ہمارے ڈیپٹی وزیر اعظم فارن منسٹر جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ مستقل مندوب کو کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ موقف رکھو پاکستان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جنگ جو ادھر ہم سرحدوں کے اوپر لڑ رہے تھے اور دوسری جو سفارتی محاذ کے اوپر, اس میں کس حد تک کامیابی ملی ہمیں؟ جی, اگر اس موقع کو دیکھیں آپ, جب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پچھلی مرتبہ جب ان کا اجلاس ہوا اور جب وہ سر جوڑ کر بیٹھے تمام فورسز کے سربراہان اور اکابرین پرائم منسٹر کے ساتھی, تو اس وقت انہوں نے جو پوائنٹس دیے وہ بالکل این انٹرنیشنل قاعدے قانون کے سے مطابقت رکھنے والے پوائنٹس تھے. اور ان پوائنٹس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس ترازو پر پورا اترتے ہیں جسے آپ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کہتے ہیں. اور میرا آپ کو میں حوالہ دیتا چلوں کہ ہم نے کیا کہا. سب سے بڑی بات تو ہم نے یہ کی کہ اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تو وہ ہم سمجھیں گے کہ ڈیکلریشن آف وار ہے. اور آج دیکھیں رات کو, آج شب کو انہوں نے ہائیڈرو پروجیکٹ پر ہمارے نیلم جیلم پر حملہ بھی کر دیا. اس کا مطلب جس چیز کا احتمال پاکستان کو تھا وہ احتمال پورا ہو گیا. اور ہم نے دنیا کو سفارتی حلقوں میں, اور جب ہم نے یہ بیانیہ شائع کیا تھا آج سے 4 روز قبل 5 روز قبل, تو اس وقت یہ تمام کے تمام پوائنٹ ہمارے فارن پالیسی کا حصہ بن گئے. اور ہمارے وہاں مستقل مندوب جو کہ ایمبیسڈر عاصم افتخار ہیں, انہوں نے جب سیکیورٹی کونسل کی اسٹیٹمنٹ شائع ہوئی 3 روز قبل, تو اس وقت اس اسٹیٹمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے اپنی ہر لحاظ سے کاوشیں اور کوششیں کر لی تھیں کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان پر کوئی انگلیاں اٹھا سکے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. پاکستان پر فنگر پوائنٹنگ نہیں ہو سکی. تو لہٰذا ایک تو کامیابی یہی سب سے بڑی اور سب سے افضل کامیابی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کامیابی سے ہم مطمئن ہو جائیں؟ نہیں, کیونکہ ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا. ضروری ہے کہ اب جو آج ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی ہے, جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو ڈیلی کی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس سلسلے میں, جو ہم جانتے ہیں اور جو انہونی سی ہے اس کے لیے ہم منتظر ہیں. تو ان تمام حالات میں ہمیں پہلے سے جیسا ہم نے پہلے کیا ہمیں دنیا کو باور کرانا چاہیے. اور دنیا کو باور کرانے کے 2-3 طریقے ہیں, اس پر میں آ جاتا ہوں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر چیپٹر 1 کے تحت پہلے بھی آگاہ کیا تھا دنیا کو کہ دیکھو آپ بات کہتے ہو پہلگام کی, پہلگام پہ آپ کہتے ہو کہ پاکستان کی طرف آپ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہو. بالکل آپ اس کی ایک تحقیقات کرا لیں, ٹرانسپیرنٹ, بالکل شاف و شفاف, کسی سے کرا لیں, تھرڈ پارٹی سے, دنیا سے. تو دنیا پہ سب سے بڑا تو ان کے مورل اور سفارتی بوجھ تو یہ ہے دنیا اقوام پر, اقوام متحدہ کے ممبران پر, کہ پاکستان نے اتنی بڑی آفر دے دی اور دنیا میں بہت سارے ممالک نے کہا کہ ہم بالکل اس انکوائری میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سوئٹزرلینڈ, ترکی اور UK نے کہا کہ ہم اس کی فیور کرتے ہیں, بہت سارے ممالک نے, لیکن انڈیا نے اس پر بات نہیں مانی. تو اس کا مطلب ایک تو اس کو جو ان کو پوائنٹ سکورنگ کا جو شوق ہوتا ہے وہ شوق ادھر سے ہی کم ہو گیا. اور وہ کیوں کرتے؟ وہ اس لیے کرتے نہیں کیا انہوں نے کہ اگر آپ جھوٹ پر مبنی, یعنی اگر آپ فالس فلیگ آپریشن کریں تو ظاہر اس کو ثابت کرنا آج کے اس دور میں جب AI ہے, سیٹلائٹ اتنے تیز ہیں کہ ہر انچ وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن سر جہاں پہ پروپیگنڈا